اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علماء کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور سامنے طلباء کرام، آئندہ چل کر دین کی بیڑے کو اٹھانے والے شاگرد حضرات، السلام علیکم. میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بہت بڑا یہ رتبہ ہے کہ آج میں اپنے خصوصاً دینی بھائیوں اور دینی طلباء کے روبرو مجھے چند الفاظ کہنے کا موقع ملا ہے. میں خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور ان کے جو یہاں عہدیداران موجود ہیں ان کو، کہ ان لوگوں نے ایک ایسے کام کا ذمہ لیا ہے جس نے ہم مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. وہ ملا اور مسٹر میں فرق مٹانے کا جو ذمہ لیا ہوا ہے ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے اکابرین نے. میری دعا ہے کہ وہ اس کوشش میں، اس خواہش میں کامیاب ہو جائیں. واقعتاً یہاں ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ سے الگ سمجھ بیٹھا ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. دین اسلام میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری حیات طیبہ ہے، اس میں ہم سیاست بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم صفا گری بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم تجارت بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم مشاورت بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم پارلیمنٹ بھی دیکھتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس کی بات تو کرتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں مختلف انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، مختلف حد بندیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ مجھ سے عجیب سی نظر کو مجھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی نہ داڑھی ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے. میں آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہوں، دیکھو یہ ملا ہے، ملا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، خدا نہ خواستہ اس کے جیب میں بم تو نہیں ہے. یہ تاثر ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہم نے اور آپ نے مل کر ان رویوں کو ختم کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ العظیم فتح دین کی ہے، فتح سچ کی ہے، فتح حق کی ہے. یقیناً ہم اپنے انبیاء کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ان سنتوں کو لے کے، ان کی تربیت کو لے کر اگر آگے بڑھیں گے تو ہمیں آج کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارا درس نیچے نہیں ہوگا، ہاتھ نیچے نہیں ہوگا بلکہ اوپر ہوگا. آج یہ حالت ہے کہ ہماری نظریں کبھی امریکہ پر، کبھی انگلینڈ پر، کبھی جاپان پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ کچھ بھیجیں. اگر ہم ان نظریات کو لے کے چلیں اور اپنے اندر، قلب کے اندر انسانیت کے لیے سوچیں تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں کہ آج مسلمان مشکلات میں ہوں، مسلمان تکالیف میں ہوں. کیوں؟ یہ دنیا تو اللہ پاک نے بنایا، اس میں انسانوں کے لیے بنایا. آج جہاں بھی دیکھیں پوری دنیا میں اگر کوئی عطاب ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو صرف ہم مسلمانوں کے لیے، باقی سب عیش کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، آپ سے کیا بات کروں. جس طرح مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بڑی جذباتی انداز میں باتیں کی ہیں اور سچی باتیں کی ہیں، حقائق پر مبنی باتیں کی ہیں. میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ جن ساتھیوں کو آج
جن لوگوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہوئی ہے، جو کورس مکمل کیا ہوا ہے، ان کے لیے ایک ادنا سا مسلمان کا یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو سچ پر، سچائی پر اور دین کی خدمت کرنے پر معمور رکھے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں اپنے علماء کرام کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ جب آئندہ آپ سے مخاطب ہوں گا شاید میں بھی آپ ہی کی طرح، اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہماری پارٹی یا تنظیم آپ کے ساتھ ہے، یہ سیاست سے بالا